ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا
أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اجتنبوا السبع الموبقات أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں اگر توفیق ملے تو خدمت اسلام کر جاؤں. ہر قسم کی حمد و ثنا تمام قسم کی تعریفات تمحیدات تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کی بابرکت ذات کے لیے خاص اور مختص ہیں جو کل کائنات کے خالق مالک رازق اور قابض بھی ہیں. انگنت لا تعداد درود و سلام ہو امام الانبیاء حبیب کبریا پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدسہ مطہرہ مشرفہ مکرمہ. اللہ کی حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد رحمت اور بخشش کی دعا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اہل بیت تابعین اعزام ائمہ اربع ائمہ حدیث اولیاء دین علماء دین بزرگان دین رحمہم اللہ تعالیٰ کے لیے اور دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ میری اور آپ سب کی جمعۃ المبارک کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما لے. سن سنا کر اللہ رب العزت کی ذات مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واجب الاحترام بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں نہایت ہی ادب و احترام کے لائق میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں بحیثیت مسلمان ہر فرد پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچا کر اپنی زندگی کے ایام کو گزارے. ہمارے لیے لازم ہونا چاہیے
کہ ہم اپنی زندگی کے شب و روز، لیل و نہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاریں۔ بہت سے گناہ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی ناپسند ہے۔ پہلے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے اور آپ سب کو ہمیشہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائی کے تمام کاموں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اور ہمیشہ ہمارے لیے ہدایت کے راستے کو کھولے رکھے۔ خطبہ جمعہ میں آج 7 مہلک گناہوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حدیث مبارکہ متفق علیہ ہے، یعنی کہ یہ حدیث صحیح البخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز اپنے صحابہ اکرام کے پاس بیٹھے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام سے مخاطب ہو کر آپ نے ارشاد فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ایسے گناہ ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ شرع میں ہم یہ بھی بیان کر سکتے ہیں 7 ایسے گناہ ہیں جو انسان کے سارے اعمال کو تباہ کر سکتے ہیں۔ 7 اعمال ایسے ہیں کہ انسان اپنی زندگی کو عبادت میں گزارتا رہا ہے، لیکن اگر زندگی کے اندر ان گناہوں میں سے کسی گناہ کا ارتکاب کر دیا ہے تو اس انسان کے لیے رسوائی ہی رسوائی ہوگی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں نے اس بات کو سنا، آپ نے فرمایا کہ 7 گناہ ایسے ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے فوری طور پر پوچھا، ما ہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بتائیں وہ کون سے ایسے گناہ ہیں جو انسان کی ساری زندگی کو تباہ کر دیں گے، جو انسان کے اعمال کو تباہ کر دیں گے، جو انسان کی عبادتوں کو تباہ کر دیں گے، جو انسان کا نماز، روزہ، قیام، زکوٰۃ، حج اور دیگر عبادات کو ختم کر دیں گے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز ایک بندہ اللہ کے دربار میں پہنچے گا، اس کے نامہ اعمال میں تمام پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی، یعنی کہ بہت زیادہ نیکیاں ہوں گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ بندہ اللہ کے دربار میں آئے گا، جب اس بندے کی ملاقات اللہ تعالیٰ سے ہوگی، جب اس کا نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے کھولا جائے گا تو بہت سے لوگ آ جائیں گے۔ ایک آتا کہے گا، اے اللہ اس نے دنیا کے اندر مجھے اس مقام پہ تکلیف پہنچائی۔ مختصر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ساری نیکیاں، اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کا زکوٰۃ، اس کا حج کا ادا کرنا، اس کا عمرہ، اس کا جہاد، اللہ تعالیٰ ایسے اڑا دیں گے ہوا کے اندر۔ آپ نے مثال دے کر سمجھایا، جس طرح آندھی اور طوفان آئے تو روئی کے جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں وہ ہوا میں اڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی نیکیوں کو جو ہے ہوا میں اڑا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے پوچھا، ما ہن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان گناہوں کے بارے میں بتائیں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے کہ اجتنبوا السبع الموبقات، 7 تباہ کن گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا بتایا الشرک باللہ، جس کے نامہ اعمال میں شرک آ گیا، جس کے نامہ اعمال کے اندر اللہ کی ذات کے ساتھ اس نے کسی کو شریک ٹھہرا لیا، وہ ساری زندگی اگر تہجد بھی پڑھتا رہے، نمازیں بھی پڑھتا رہے، اس کی عبادت اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ یہاں پہ بات کو سمجھانے کے لیے شرک کے حوالہ سے،
شرک سے مراد حقیقی طور پر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو ہم نہ خالق مان سکتے ہیں، نہ رازق مان سکتے ہیں، نہ ہی ہم عبادت کسی اور کے لیے کر سکتے ہیں۔ اس کی دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے توحید ربوبیت، جس میں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ رزق دینے والا، مکان عطا کرنے والا، ہمارے نفع اور نقصان کا مالک، مطلب کہ زندگی کے تمام معاملات کا خالق، مالک، رازق اور قابض اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور اسی بات پر انسان کا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس کے ساتھ آج پڑھے لکھے لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم تعلیم یافتہ ہیں، ہم گریجویٹ ہیں، ہم نے تعلیم کو حاصل کیا ہوا ہے، 40، 50 یا 30 لاکھ کی گاڑی خریدتے ہیں، بہت اچھی، لیکن اتنا علم ہے ان کے پاس، اتنی بڑی گاڑی خریدنے کے بعد اپنی گاڑی کے آگے جوتی کو لٹکا رہے ہوتے ہیں کہ یہ جوتی ہمیں جو ہے وہ نقصان سے بچا دے گا۔ پھر یہیں پر بس نہیں، ہمارے وہ دوست، ہمارے وہ بھائی، ہمارے وہ بزرگ، ہماری وہ مائیں، ہماری وہ بہنیں جنہوں نے 40-50 لاکھ کی بہت بڑی عمارت اپنے لیے تعمیر کی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ بڑی عمارت کو تعمیر کرنے کے بعد جتنی دیر تک گھر کے اوپر ایک ہنڈی نہیں لگانی تو گھر کو نظر سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یعنی کہ جو توحید الوہیت ہے اس پہ ہمارا عقیدہ مضبوط نہیں ہے۔ ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ ہم جوتی آگے لٹکائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں نقصان سے بچا لیں گے، ہم گھر کے اوپر جو ہے گھانٹی کو لگا لیں گے، ہمارے مکان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور افسوس کی بات ہے، کیا کرتے ہیں ہمارے دوست، ہمارے بھائی، ہماری مائیں، ہمارے بہنیں، جی ہم اپنے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، گھر کی تعمیر کے لیے ہم نے ایک جو ہے وہ تعویذ وغیرہ یا کوئی ایسی چیز اپنے جسم پہ باندھی ہوئی ہے جو ہمیں بری نظر سے بچا کے رکھے گا، یعنی کہ اس طرح کا ہمارا عقیدہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بن چکا ہوا ہے۔ یہ سارے معاملات اپنے گھر کے اوپر ہانڈی کو لٹکانا یا لگانا، یا گاڑی کے آگے جوتی کو لٹکانا، یا اپنے جسم کے اوپر ایک تعویذ کو یا گانڈے کو لگانا، اس نیت سے لگانا کہ یہ تعویذ مجھے حسد سے بچائے گا، یہ ہانڈی میرے مکان کو نقصان سے بچائے گی، یہ گاڑی کے آگے جوتی کا جو ٹکڑا میں نے لگایا ہوا ہے یہ مجھے ایکسیڈنٹ سے بچائے گا، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ انسان کے اعمال کو برباد کر دے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی تنبیہ اپنی امت کو یہی کی ہے کہ 7 گناہوں سے جو بچنا ہے سب سے پہلا یہ کیا ہے الشرک باللہ، اللہ کی ذات کے ساتھ نہ عبادت میں کسی کو شریک کرنا ہے، نہ ربوبیت میں کسی کو شریک کرنا ہے، نہ الوہیت میں کسی کو شریک کرنا ہے۔ اپنا عقیدہ بنائیں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، مجھے اگر نقصان پہنچے گا تو اس اللہ کی طرف سے پہنچے گا، مجھے اگر فائدہ ملے گا اس اللہ کی طرف سے ملے گا، مجھے اگر اللہ اولاد عطا فرماتے ہیں تو وہی اللہ ہی عطا کریں گے، اگر مجھے نہیں ملتی تو اسی اللہ نے ہی روک کے رکھا ہے، میرا کاروبار نہیں چل رہا تو یہ اللہ تعالیٰ نے روک کے رکھا ہے، میرے کاروبار کے اندر نفع ہی نفع ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اگر کسی مسلمان کا یہ عقیدہ بن جاتا ہے تو اس کا ایمان مضبوط ہے، وہی صحیح معنوں میں عقیدہ توحید پر اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ اور آیت کریمہ کو سن لیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اگر انسان اپنی زندگی کے اندر برے کاموں کو لے آئے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، لیکن اگر نامہ اعمال میں شرک آ گیا اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا۔ اور ایک حدیث مبارکہ اس بات کی مزید وضاحت کرتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا دربار لگا ہوگا، ایک بندہ اللہ کے دربار میں آئے گا، آ کر کہے گا اللہ تعالیٰ میرے پاس تو کوئی نیکی نہیں ہے، میرے بارے میں فوری طور پر فیصلہ فرما دے۔ اللہ کہیں گے اس کے نامہ اعمال کو کھولو۔ جب نامہ اعمال کو کھولا جائے گا اس نے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہوگا، اور پھر اپنی زندگی کے اندر اس نے کسی لحاظ سے شرک نہیں کیا ہوگا، اس نے کسی لحاظ سے
شرک نہیں کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے باقی سارے گناہوں کو معاف کر کے اللہ تعالیٰ سے جنت کا مہمان بنا۔ ہمارے مقرر گزرے ہیں مولانا حسین شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ جہاں پہ رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ جہاں پہ گفتگو کرنے جایا کرتے تھے اللہ کی توفیق کے ساتھ وہ پورے کا پورا گاؤں اہل حدیث ہو جایا کرتا تھا۔ فرماتے ہیں ایک دفعہ ہمارے ایک اور بزرگ تھے، ہمارے ایک اور شیخ تھے، توحید کے حوالے سے بات کو سمجھانے کے لیے، وہ عالم دین تھے، دین کا علم اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوا تھا۔ ان کے شب و روز کے اندر ایک یہ بات شامل تھی کہ صبح فجر کی نماز کے بعد سوال و جواب کی نشست ہوا کرتی تھی، یعنی کہ وہ عالم دین تھے، ان کے پاس لوگ فجر کے وقت آیا کرتے تھے اور اپنے سوالوں کو پیش کیا کرتے تھے۔ ایک دن ایک دور دراز سے بزرگ آئے، اتنی عمر نہیں تھی، انہوں نے کوئی مسئلہ پوچھنا تھا ان سے، اور وہ مسئلہ توحید کے حوالے سے تھا۔ توحید الوہیت بھی ہو سکتی ہے، توحید ربوبیت بھی ہو سکتی ہے۔ جب وہ آئے کسی طرح سے حضرت کو پتہ چل گیا کہ یہ مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں، انہوں نے اب بات کو سمجھانے کے لیے کیسا ایک سمجھنے کے اختیار کیا فارمولا، اپنی بیٹھک کے اندر اسے لے گئے، اپنے گھر کے اندر اسے لے گئے، اچھا کھانا اسے بنا کے دیا، اچھی اس کی خدمت کی، ضیافت کی، مہمان نوازی کی۔ رات کا وقت ہوا تو اپنی بیوی کو کہنے لگے کہ جو بندہ آج آیا ہے یہ میرے لیے ایک رشتہ لے کر آیا ہے، اور کہتا ہے کہ جو لڑکی ہے نا وہ دین کا علم پڑھی ہوئی ہے، یعنی کہ عامہ خاصہ انہوں نے بات کو سمجھا کر بتایا، تو ماشاءاللہ تقریر بھی کر دیتا ہے۔ جب انہی حضرت صاحب نے اپنی زوجہ کو یہ بات کہی تو زوجہ محترمہ شروع ہوگی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ دوسری شادی کریں، میں اس بات کو گوارا نہیں کر سکتی آپ دوسری شادی۔ یعنی کہ وہ فرماتے ہیں کہ ان کے مابین بڑی جیسے جنگو جگری کہہ رہے کہ آپس میں مباحثہ شروع ہو گیا، اتنا مباحثہ ہوا کہ آوازیں اونچی ہو گئی۔ جب صبح فجر کا وقت ہوا تو حضرت شیخ صاحب نماز فجر کے بعد بیٹھے اپنی جگہ پہ لوگوں سے سوال و جواب دینے لگے، تو اس بندے کو ڈرنے لگے، وہ بندہ چلا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بات ہی سمجھ آ گئی ہے، جب دنیا کے اندر ایک زندگی گزارنے والا دوسرے شریک کو گوارا نہیں کرتا تو وہ اللہ کی ذات کس طرح کسی اور شریک کو اپنے ساتھ گوارا کر سکتی ہے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی لحاظ سے شرک نہ کریں۔ ہمارے بہت سے دوست و احباب ایسے ہیں جنہوں نے اپنی گاڑیوں کے آگے جوتیاں لٹکائی ہیں، جنہوں نے اپنے گھروں کے اوپر ہانڈی کو لگایا ہوا ہے۔ اللہ کا واسطہ ہے، اگر توحید الوہیت اور ربوبیت پر ایمان ہے، عقیدہ مضبوط ہے تو اس کو اتار دیں، اور یہی صحیح ایمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے گفتگو فرما رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات کی الشرک باللہ، دوسرا فرمایا سحر، عربی کا لفظ ہے جس کا لفظی معنی ہے جادو، اصطلاحی معنی اس کا ہے سحر وہ عمل ہے، جادو وہ عمل ہے جس میں پہلے شیطان کا قرب حاصل ہوتا ہے، جس میں پہلے ذرا توجہ سے سنیے گا، ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت 100% اضافی کی طرف جاتا جا رہا ہے یہ جادو۔ تاریخ کے اندر لکھنے والوں نے اور عربی کے ماہروں نے اس کا معنی کیا ہے کہ جادو وہ عمل ہے جس میں پہلے شیطان کا قرب حاصل کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اسی شیطان کی مدد دی جاتی ہے۔ جبکہ عربی زبان میں مشہور ہے، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر میں بھی رحمتوں کا نزول فرمائے، وہ فرماتے ہیں سحر یعنی کہ جادو دراصل کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پھیر دینے کا نام ہے، یعنی کہ ایک اصل چیز ہے، اصل چہرہ ہے، اس کو پھیر دینے کا نام، اس کو گھما دینے کا نام، یہی سحر اور یہی جادو ہے۔ اصلاً یہاں پہ جو بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ سحر یعنی کہ جادو اور شیطان کے درمیان آپس میں معاہدے طے ہوتے ہیں، ایک جو جادو کرنے والا ہوتا ہے وہ اور شیطان، اس کے درمیان آپس میں معاہدے طے ہوتے ہیں، یعنی کہ جس طرح ہم ایک دوسرے سے بات چیت کریں تو ہم نے کوئی معاملہ طے کرنا ہو تو ہم عہد و معاہدہ کرتے ہیں، پھر اس بات کی تصدیق کے لیے باقاعدہ طور پر تحریری طور پر بھی لکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح وہ بندہ جو جادو کرواتا ہے یا جس سے کروایا جاتا
جاتا ہے، اس کا اور اس کے شیطان کے مابین معاہدہ طے ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس شیطان سے مدد دے کر کسی دوسرے آدمی کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور بات ہے، بات کو سمجھانے کے لیے، ہمارے ہاں بہت سے دوست ہمارے ایسے بھی ہیں جو جادو کی حقیقت کو مانتے ہی نہیں ہیں، جو کہ غلط بات ہے۔ جادو اثر کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اس سے۔ جادو اثر کر سکتا ہے لیکن اللہ کے حکم سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ صحیح البخاری کے اندر منقول ہے۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس واقعے کو بیان فرماتی ہیں کہ قبیلہ بنو زلیق ایک قبیلہ تھا، اس میں سے ایک بندہ جس کا نام عبید بن عاصم تھا، اس بندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک جادو کر دیا۔ اور اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس جادو کا اثر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باتوں کو بھول جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول جاتا کہ میں نے یہ کام کیا ہے کہ نہیں کیا۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی اذکار کرنے والا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر صبح و شام کے جو اذکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، یا سورہ بقرہ بتائی، یا سورۃ الفاتحہ بتائی، یا سورہ فلق اور سورہ ناس بتائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہے نا اس کو پڑھنے والا، اس کو سمجھنے والا۔ لیکن جادو کی حقیقت موجود ہے، اگر کوئی یہ شر برا گندا کام کرتا ہے تو اس انسان کا جو جادو کرواتا ہے کسی بندے پر، اس پر اثر ہو جاتا ہے، اس سے اس کو نقصان پہنچتا ہے۔ کس طرح کے نقصان ہوتے ہیں؟ یا انسان کو مالی طور پر نقصان پہنچتا ہے، یا میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈلوایا جاتا ہے، یا ہمارے یہاں جو مشہور ہے کہ بیوی کا جو ہے جو اس کا شوہر ہوتا ہے اس کو بیوی کا غلام بنایا جاتا ہے، اس حوالے سے بھی جادو کیا جاتا ہے۔ یا ایسا جادو کیا جاتا ہے جس سے کسی انسان کا نقصان ایسے ہو، جانی نقصان ہو، اور یہ تمام تر کام ہو جاتے ہیں، یہ تمام تر کام ہو جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ۔ اگر ایک انسان کسی پہ جادو کرواتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں کہ اس بندے کو نقصان پہنچنا ہے تو اس کو نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ یہ بھی عقیدہ توحید کی ایک بات ہے۔ انسان جتنی مرضی کوششیں کر لے کہ میں نے فلاں انسان کو نقصان پہنچانا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر لکھا ہوا نہیں ہے کہ اس کو نقصان پہنچنا ہے تو بے شک جتنی مرضی کوششیں کر لیں اس انسان کو نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ صحیح بخاری میں منقول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بہت بیمار ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھولنا شروع ہو گئے۔ پھر ایک روز ہماری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یا دن کے وقت یا رات کے وقت میرے پاس دو آدمی ہیں، وہ دو آدمی دو فرشتے تھے، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے پاس کھڑا ہو گیا، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے پاس کھڑا ہو گیا۔ ایک کہا کیا آپ جانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ کہا ہاں میں جانتا ہوں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر انہوں نے بتایا کہ آپ کو پتہ ہے ان پہ جادو ہے؟ کہا ہاں مجھے معلوم ہے ان پہ جادو ہے، فلاں انسان نے ان پر جادو کروایا۔ اور کس چیز پر؟ کنگھی پر، بالوں پر، اور اسے کھجور کے غلاف میں بند کر کر ایک کنویں کے اندر ڈال دیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پھر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اس کنویں کے پاس گئے؟ آپ وہاں پہ گئے تھے، اس جادو کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا رنگ سرخ ہو گیا تھا اور کھجوروں کی شکل اس طرح ہو گئی تھی جس طرح شیطان کی شکل ہوتی ہے۔ یہاں پہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جادو کی حقیقت ہے، اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اگر کوئی انسان کسی انسان پہ کرواتا ہے تو وہ صحیح ہے، اس کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ اسے نقصان پہنچے گا۔ اب ہمارے یہاں جادوگر کرتے کیا ہے؟ سب سے پہلا کام حرام یا شرکی الفاظ پڑھتے ہیں، دوسرا قرآن کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اپنے پاؤں کے ساتھ باندھتے ہیں، پھر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ گندگی کے ساتھ قرآن کو لکھتے ہیں، پھر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ قرآن کو الٹا کر کے لکھتے ہیں۔ اور کچھ علماء نے لکھا ہے کچھ ایسے بدبخت بھی ہیں جو اس جادو کا اثر کروانے کے لیے حیض کے نون کے ساتھ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ قرآن کو لکھتے ہیں۔ اور کچھ ایسے بدبخت ہیں اسی جادو کا اثر کروانے کے لیے کتنے روز حالت جنابت میں رہتے ہیں، یعنی کہ غسل ہی نہیں کرتے۔
اور بہت سے لوگ ایسے ہیں اسی جادو کو کروانے کے لیے بغیر وضو کے نماز کی ادائیگی کرتے ہیں۔ یہ سارے معاملات ایسے ہیں جس سے انسان جو ہے وہ شیطان سے مل جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے ایک بندے نے وضو کے ساتھ نماز ہی ادا نہیں کرنی، ایک بندے نے غسل ہی نہیں کرنا، ایک بندے نے قرآن کو الٹا لکھنا، ایک بندے نے شرکی الفاظ کے ساتھ دم یا درود کرنا یا تعویذ کو لکھنا یا قرآن کو الٹا لکھنا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں تعویذ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ سورۃ الفاتحہ کو الٹا لکھا ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین عالمین الحمدللہ نعوذ باللہ لکھا ہوتا ہے۔ یعنی کہ ایسے کام یہ سارے کرتے ہیں جو سارے شرکیہ طور پر ہے، جس سے کسی دوسرے پر جو ہے برا اثر کروانا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اسی حوالے سے ایک حدیث ہے، انشاءاللہ پھر ہم بات کو ختم کرتے ہیں۔ پہلی بات، جادو سیکھنا کفر ہے۔ جو بندہ جادو سیکھتا ہے وہ کفریہ کام کرتا ہے، اور اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کیا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے وہ جن جو اس طرح کے کام کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالوا انما نحن فتنة فلا تکفر۔ یہ ایک ایسا کام ہے جو ایک فتنہ بھی ہے اور کفر بھی ہے، یعنی کہ اس کا سیکھنا، اس کا سکھانا، اس کا کرنا، اس کا کروانا یہ کفریہ اعمال ہے۔ بلکہ یہاں تک ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دو ایسے لوگوں کو دیکھا جو جادو کیا اور کروایا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان لوگوں کو قتل کر دو، کیونکہ ان کے ساتھ معاشرے کے اندر بہت بڑا فتنہ رک پاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انما نحن فتنة فلا تکفر سے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد جادو ہی ہے، اور امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں اس سے مراد ایسے وہ سارے اعمال جس سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچایا جائے یا درمیان میں تفرقہ ڈالا جائے یا جادو کر کے ایسے اعمال کیے جائیں جس سے کسی دوسرے کو نقصان ہو، یہ سارے اسی کے اندر آ جاتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جادوگر کے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بندہ جو کسی ایسے کہانت کرنے والے، فال نکالنے والے یا جادو کرنے والے یا جو جادو کروا رہا ہے، وہ ایک لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت نازل ہوئی ہے اس کا وہ انکار کر رہا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا جادو کرنے والا یا کہانت والوں کے پاس جانے والا یا فال نکالنے والوں کے پاس جانے والا جو ستاروں کے آگے جھکتے ہیں، جو ستاروں سے پوچھتے ہیں یا غیبی طور پر باتوں کو بتاتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 روز تک ان کی عبادت ہی قبول نہیں ہوتی، ان کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ایسا بندہ مسلمانوں میں سے ہی نہیں ہے، ایسا بندہ مسلمانوں میں سے ہی نہیں ہے جو فال نکالنے والے، جو کہانت والے یا جادوگروں کے پاس جاتا ہے یا کسی پر جادو کرواتا ہے۔ یہ تمام تر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا تعلق اسلام کے ساتھ نہیں ہے، آپ نے فرمایا مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ انشاءاللہ اسی عنوان پر آئندہ جمعہ میں گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو دو اعمال بتائے ہیں، ایک شرک اور ایک جادو، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا کے رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ بھی رکھے جادو سے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی توفیق ہی عطا فرمائے کہ ہم اس طرح کا کام کریں۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ دو سوال ہیں، ایک کیا عورت کسی جانور کو ذبح کر سکتی ہے؟ بالکل، عورت کسی بھی جانور کو جو حلال جانور ہے اس کو ذبح کر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ اسے ذبح کرنا آتا ہو۔
یہ نہ اسے طریقہ آتا نہ اور وہ پھر جانور کو بھی تکلیف پہنچے اور صحیح طرح ذبح بھی نہ ہو سکے۔ پہلی بات یہاں پہ یہ ہے کہ اگر تو اسے طریقہ آتا ہے تو پھر وہ ذبح کر سکتی ہے، اگر طریقہ نہیں آتا تو اس کام میں نظر اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن یہ بات غلط ہے کہ جو لوگ کہیں کہ عورت جو ہے وہ جانور کو ذبح کر سکتی ہے، جائز ہے۔ ہماری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو قربانی کا جانور ہوا کرتا تھا وہ اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا کرتی تھی۔ اس حدیث مبارکہ سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اگر عورت کو ضرورت پڑ رہی ہے اس بات کی کہ وہ اپنے جانور کو ذبح کرے تو وہ کر سکتی ہے، اس کو حرام نہیں کہنا چاہیے بلکہ یہ حلال ہی ہے۔ دوسرا یہ کہ مسجد کے اندر اونچی آواز سے کہکا لگا کے ہنسا جا سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ سوال ہی ایک لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ پیش ہی کیوں آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے مسجد کے اندر، اب یہ رسول کو اونچی آواز سے قرآن پڑھتے ہوئے سنا، جو اونچی آواز سے قرآن کی تلاوت کر لیتا۔ اب دیکھیں ایک طرف کہکا ہے اور ایک طرف قرآن کی تلاوت ہے، ایک طرف اچھا کام ہے ایک طرف برا کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ سے باہر نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی رسول سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ یہ قرآن کی تلاوت مسجد کے اندر آہستہ آواز میں کرو۔ کیوں؟ آپ کے ساتھ دوسرے دوست آپ کے بھائی بھی بیٹھے ہوئے جو اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں، آپ کا اونچی آواز میں تلاوت کرنا ان کو نقصان پہنچا سکتا ہے، ان کی عبادت میں خلل پیدا ہو سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے اونچی آواز سے منع فرمایا، تو کہتا کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ یہ تو شیطانوں کا کام ہے اونچی آواز سے ہنسنا۔ ہنسی مذاق ایک اپنی جگہ پہ ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اونچی آواز سے مسجد کے اندر کہکا لگانا یا اونچی آواز میں مسجد میں باتیں کرنا یہ درست اور جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کاموں سے بچا کے رکھے۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث